باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آنکھ کی حیا کافی ہے، آنکھ کا پردہ کافی ہے. اللہ کے نبی کو خدا نہ خواستہ یہ قرآن پاک سمجھ میں نہیں آیا. نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. تو آپ ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ لوگوں نے فضا بنائی ہے بے دینی کو عام کرنے کے لیے، اور اس بے دینی کا شکار ہماری خواتین و مستورات بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، کیونکہ مستورات دین کی بات سننے سے قاصر ہیں، دین کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں. نہ یہ دین کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کی وجہ سے جہالت ان پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ شب معراج جہنم میں نے سب سے زیادہ جس کو دیکھا وہ عورتوں کی ذات تھی جو جہنم میں جل رہی تھی. کیونکہ عورت کی فطرت ہے، عورت جہاں بھی بیٹھے گی، یہ خدا نہ خواستہ جہاں بیٹھے گی وہاں بیٹھ کر کے کسی نہ کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری، کسی کے بارے میں بدگمانیاں، بد نالیکیاں، بہت کچھ ایسی گفتگو کر جائے گی کہ جس کی وجہ سے اس کا زندگی کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا، اور اس کو اپنے کیے پر ندامت بھی نہیں ہوگی، اور اس حال میں مر جائے گی کہ وہ توبہ بھی نہ کر سکے گی. اور قرآن کریم ایسے مسلمانوں کے لیے حکم یہ کرتا ہے کہ ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، کہ جو شخص اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو نہ بہا سکا، توبہ نہ کر سکا، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی، تو قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم کون سی جگہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہمیں بتلایا، آگاہ کیا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو نہیں چھڑا سکے گا، ماں بیٹی کو نہیں چھڑا سکے گی، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکیں گے، اور ایک دوسرے سے دوڑیں گے، بھاگیں گے کہ یہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے، کہیں ہم سے کوئی نیکی کا تقاضا اور مطالبہ نہ کر لے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی اپنی امت کو کہ رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے ہوئے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری پیدا کرے. فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، دنیا کا پانی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک نے انسان کے چہرے پہ ایک چشمہ ایسا رکھ دیا کہ جب انسان اللہ کا خوف دل میں لے کر کے دو آنسو گراتا ہے تو اللہ پاک ان دو آنسوؤں کی برکت سے جہنم کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. اور علماء اکرام نے اس کی مثال لکھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے یہ بات عرض کی کہ حضرت میری ہاتھ کی 2 انگلیوں میں جلن ہے اور میں اس کا بہت علاج معالجہ کرا چکا ہوں، کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہو رہا، آپ اس پر کوئی کلام پڑھ کر دم فرما دیں، صلوات رکھ دیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پڑھا اور پڑھ لینے کے بعد آپ نے دم کیا، پوچھا کہ بتلاؤ کیا حال ہے. اس نے جواباً عرض کی کہ حضرت مجھے تو ویسے ہی جلن ہے. پھر آپ نے دوبارہ کچھ پڑھنے کے بعد دم کیا، فرمایا کیا بتلاؤ کیا حال ہے. اس نے کہا جی مجھے پھر ویسے ہی جلن ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر جھوٹ نہ بول، صحیح بتلا، یہ تجھے کوئی دنیا کی مرض نہیں ہے، تیری ان 2 انگلیوں کو جہنم کی آگ نے چھو لیا ہے جس کا علاج دنیا میں نہیں ہے. نوجوان رویا اور رو کر کے اپنا حال ذکر کرنے پہ مجبور ہو گیا. تو اس نے اپنا حال بالفاظ یوں ذکر کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا والد بڑا مالدار تھا، اس کو اللہ نے بڑی دھن دولت عطا فرمائی تھی، لیکن بہت بخیل تھا کہ وہ نہ ہم پر خرچ کرتا تھا، نہ کسی کو راہ مولا میں خرچ کرتا تھا، نہ کسی ضرورت مند کے کام آتا تھا. تو جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی کمائی کی تمام اشرفیوں کو جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اس کی قبر میں رکھ دیا کہ جاؤ اپنا مال بھی لے جاؤ، جب تم نے دنیا میں ہمیں کچھ نہیں دیا تو اب تمہارے مال کا ہم کیا کریں گے. میں نے غصے میں آ کر کے اپنے ابا کی کمائی دولت وہ ساری باپ کی قبر میں رکھ دی. تو کچھ دنوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ مجھ پر دیوالیہ ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا اور مجھے پیسے کی ضرورت پیش آئی. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر کسی سے قرض لوں گا تو وہ قرض خواہ مجھے تنگ کرے گا، میرا پتہ نہیں کاروبار کب سیٹ ہوگا بھی صحیح کہ نہیں ہوگا.
تو میں نے دل میں خیال کیا کہ جو اشرفیاں میں اپنے ابا کی قبر میں رکھ کے آیا تھا ان اشرفیوں کو کس نے اٹھایا ہوگا، وہ اشرفیاں میں کیوں نہ جا کے قبر سے لے آؤں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جب قبرستان رات کو گیا چھپ کر کے کہ میں جاؤں اور جا کے قبرستان میں سے قبر کو کھود کے اپنے ابا کی قبر سے اشرفیاں لے آؤں، تو جا کر دیکھتا کیا ہوں کہ وہ ساری اشرفیاں ابا کے جسم پہ لگی ہوئی ہیں، چمٹی ہوئی ہیں۔ تو میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو یہ ساری اشرفیاں تھیلی میں ڈال کے رکھی تھی، یہ ابا کے جسم پہ کون لگا گیا؟ تو خیر کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو جلدی سے یہ ابا کے جسم سے اشرفیاں اتاروں